الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا۔ ایک عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے، پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ کفر و شرک کے بعد کی پیداواریں ہیں۔ یہ کفر اور شرک بعد کی پیداوار ہیں۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں بھی شروع ہو گئیں اور لوگ اس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سے سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا، پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے رستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو۔ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر علیہم السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت اور فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کی بجائے عموماً قوم کے سرکردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، ان پر پھبتیاں کسیں، طعن و تشنیع کے نشتر چلائے، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت
سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اور ان اقوام کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کی بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخر کار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیروں موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں اللہ نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت سننے پڑھنے سے آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں سے متعلق درس و بیان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سیرت الانبیاء۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں سیرت انبیاء کے طور پر بھی ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے ویڈیو بناتے رہیں گے، اور آپ کو اس یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں سیرت الانبیاء نام سے ایک انشاءاللہ پلے لسٹ میں موجود آپ کو کثیر تعداد میں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ویڈیوز ملیں گی۔ روزانہ نئی ویڈیو سننے کے لیے، نئے درس و بیان کو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کر دیا کریں اور دعائیں بھی فرمایا کریں ہمارے لیے کہ رب ہمیں مزید طاقت، قوت، ہمت، استقامت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی یہ تمام معلومات پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کو سنانے، سمجھانے، سکھانے کے لیے روزانہ پیش کرتے رہیں۔ سبسکرائب بھی کیجئے ہمارے چینل کو، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے۔ لوگ بے حیائی پر مبنی گفتگو، ویڈیوز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر یقیناً اتنا تو جذبہ ہوگا کہ آپ اللہ اور اس کے حبیب کے پیغامات کو، کے اذکار کو، کے فرامین کو عام کرنے کے لیے کچھ منٹ نکال کر انہیں بھی شیئر کریں، انہیں ہی شیئر کریں، بھی نہیں ہی، یعنی مسلمان کو گانے باجے شیئر نہیں کرنے چاہیے، فلمیں ڈرامے شیئر نہیں کرنے چاہیے، گندی باتیں، گندی چیز، گندی ویڈیوز شیئر کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مسلمانوں کو تو اسلامی معلومات، فرض علوم، دین کی باتیں، قرآن و حدیث فارورڈ کرنا چاہیے، قرآن و حدیث ہی شیئر کرنا چاہیے۔ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پر ہر طرف پھیلا دیں، ہر طرف پوری دنیا میں قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا نور پھیلا دیں۔ انشاءاللہ ہر طرف امن پھیل جائے گا، اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوگی، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، نادم ہوں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اطاعت اور فرما برداری پر کمر بستہ ہو جائیں گے، تو اس کا ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ شیئر کیجئے۔